जनाब बात से बात वक़ारुल हसन आपके साथ मौजूद है और जो हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले भी कि मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जहाँ पे मनशियात का इस्तेमाल आम हुआ और बच्चे जो हैं उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो हमारे पास फ़हीम अमान साहब की कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि एक मारूफ़ यूनिवर्सिटी में उनका भ भतीजा या भांजा जो है वो पढ़ता है और वो मनशियात की लत में मुब्तला हुआ और उसके बाद उसका इलाज भी अब कराया जा रहा है और उसके बाद जो सूरत-ए-हाल है उसमें वो ज़हनी मरीज़ हो चुका है, पूरे घर वाले डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। तो अब से कुछ देर पहले हम ये आपसे बात कर रहे थे कि मनशियात का इस्तेमाल जो लोग करना शुरू करते हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी तो तबाह होती है, लेकिन साथ-साथ जो घरवाले हैं, वो भी मुतासिर होते हैं और घर वाले जो हैं, उनको नज़र रखनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस वक़्त घर से बाहर जाते हैं, कब आते हैं और तालीमी मामलात जो हैं, वो किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। ये तो एक हमारा टॉपिक रहा भी और जिस पे आप बात भी कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन एक और बात है, मनशियात जो एक आग की तरह लग चुकी है और इसी तरह से एक और आग होती है जिसको कहते हैं जलाने वाली आग और वो जो जब लग जाए तो उसको बुझाना हर एक के बस की बात नहीं होती और अगर किसी को मालूमात ना हो कि अगर आग लगे तो अपनी एहतियात कैसे की जाए, किस तरह से बचा जाए, उस आग को बुझाया कैसे जाए और मुख्तलिफ़ अक़साम की आग होती हैं, चाहे वो पेट्रोल की आग हो या फिर वो लकड़ियों में लगने वाली, कपड़ों में लगने वाली, गद्दों में लगने वाली आग हो या फिर जो सिलेंडर्स आजकल आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें लगने वाली आग हो, गाड़ियों में लगने वाली आग हो, तो मुख्तलिफ़ अक़साम की आग है, किस तरह से काबू पाया जाए, कैसे इक़दामात लेने चाहिए, इस पर आज हमने दावत दी है। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं फॉर्मर चीफ़ फायर ऑफ़िसर हैं कराची पोर्ट ट्रस्ट और सीईओ रैपिड सेफ्टी फायर फाइटर हैं और ट्रेनर हैं सईद जदून साहब। बेहद शुक्रिया सईद जदून साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और इस वक़्त जो हमारे सुनने वाले हैं और इस वक़्त यूट्यूब और फ़ेसबुक पर जो देखने वाले हैं वो यकीनन इस तमाम सूरत-ए-हाल पर इत्मीनान का इज़हार ज़रूर करेंगे कि कम से कम अपना कराची एफ़एम 107 ने ऐसे अफ़राद को मदऊ किया जो उनकी किसी न किसी तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं। तो सईद जदून साहब, इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लग जाए या हम देखते हैं कि लोगों को पता नहीं होता कि आग लगने की सूरत में फ़ौरी तौर पे क्या रद्द-ए-अमल देना चाहिए, क्या इक़दामात करने चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो सुनने वाले हैं, उनको आप आगाही फ़राहम करें कि क्या रिएक्शन करना चाहिए? बहुत शुक्रिया वक़ार साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका और अपना कराची एफ़एम 107 का कि आप ओपिनियन मेकर हैं और जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच सकती वहाँ तक आवाज़ पहुँचाते हैं। किसी के एक अश्क पे हज़ार दिल धड़कते हैं और किसी का उम्र भर रोना यूँ ही रह जाता है कि आप हम जंगल के वो मोर हैं नाच रहे हैं किसने देखा। हुँ, आपके ज़रिए हमारी आवाज़ पहुँचेगी, हम एक्सीडेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये साने, ये ट्रेजेडीज़ ऐसे नकूश छोड़ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ नहीं रह जाती, बिल्कुल सही। रंजो अलम बन के रह जाती हैं। फायर इज़ अ नेचुरल टेररिस्ट, हुँ, ये फितरत का आलमी दहशतगर्द है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी कायनात में अपनी तख्लीक़ात बनाई हैं, उनमें से द वर्स्ट इज़ कि जिसकी उसने जहन्नम बनाई है। अगर बिल्कुल। इससे ज़्यादा कोई खौफ़नाक चीज़ होती तो अल्लाह ताला जहन्नम उसकी बनाते हैं। हुँ, तो आग के बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर भी नहीं है कि ये हमारी ज़िंदगी के लिए लाज़िम है। जो ज़िंदगी के लिए लाज़िम चीज़ें हैं, 4 हवा, आग, पानी और मिट्टी, उनमें ये शामिल है। लेकिन हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन हमारी बदतरीन दुश्मन बन जाती है ये। बिल्कुल सही। तो बहुत सारा मल्टी डायमेंशनल टाइप का ये टॉपिक है हुँ, और इसमें घर हो, आपका दफ्तर हो, आपकी दरसगाह हो, आप जिन रास्तों पे सफ़र कर रहे हैं, हुँ, गांव देहात शहर के लोग हों, आप चौधरी साहब हों या मुजारे हों, जी। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हों या ब्लू कॉलर का एक ग्रास रूट लेवल वर्कर हों, फायर से सबका वास्ता पड़ता है, ताल्लुक हो सकता है, हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। बेशक, तो आज के इंतहाई इस मुख्तसर वक्त में कोशिश हम करते हैं कि लोगों की तक सही मानों में बात पहुँचाएँ और ख़ास तौर पे होम स्वीट होम, हुँ, मेरा घर मेरी जन्नत, जी, उस पे बात करने की ज़रूरत है कि वो जन्नत कैसे बने, वो जहन्नुम के नमूने बने हुए हैं। बिल्कुल। इस वक़्त रेडियो पर एफ़एम में मुख्तलिफ़ हाईवे पे ड्राइवर्स हमें सुन रहे हैं, हुँ, तो ये रोज़ी-रोटी के लिए बाहर निकले हैं और इस वक़्त हादसे में इनकी गाड़ी में क्या इनके पास इंतज़ाम मौजूद है हुँ, और ये इनको क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, हुँ, क्या करना है और किन चीज़ों से बचना है। जी।
اور ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ بجھائی کیسے جائے، یہ طریقے، یہ بہت بات کی باتیں ہیں. ہماری ترجیح اول ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ناٹ ہیپن، فائر میں ناٹ اکر، آگ لگنی نہیں چاہیے. لگنے نہیں چاہیے، بالکل. اچھا تو یہ اگر آگ لگ بھی جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ یقیناً پینک کر جاتے ہیں، بھاگتے ہیں اور انہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا کریں. تو اس وقت تو ذہن بھی معاف ہو جاتا ہے ایک طرح. ہم نے بھی دیکھی ہے خطرناک آگ لگی. آج بھی ایک آگ لگی ہے صدر میں. اس کو بجھانے کے لیے نہ صرف یہ کہ فائر فائٹرز وہاں موجود تھے بلکہ لوگ دیکھنے والے جب وہاں پہ جمع ہوئے تو فائر فائٹرز کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے لیکن پہلا رد عمل، پہلا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات ہے کہ وٹ ٹو ڈو ان کیس آف فائر. آگ لگ جائے تو ایک لمبی چوڑی، اگر ہم اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جائیں گے تو لوگ ویسے ہی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، بہت سارے علوم حاصل کر رہے ہیں. اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی تفصیل میں جانے کی بجائے مختصراً اگر بتاؤں تو لفظ فائر جو ہے 4 الفاظ پہ مشتمل ہے، FIRE. بس یہ 4 ہی ذمہ داریاں ہیں، یہ 4 کام کرنے ہیں. اچھا. نمبر 1 ہے the فائنڈنگ. فائنڈ کر لیا آپ نے کہ یہ آگ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہماری دشمن آگ ہے اور یہ کوئی المیہ جنم لینے والا ہے. اس فائنڈنگ کو انشور کر لینے کے بعد دوسری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے آپ کی انفارمیشن. آپ نے شاؤٹ کرنا شروع کر دینا ہے، فائر فائر فائر، کہ آپ نے دیکھ لی، لوگوں نے نہیں دیکھی ابھی تک، ان کو نکالیے. آپ کے پاس کوئی الارم ہے وہ بجا دیجیے، آپ کے پاس کوئی بیل ہے وہ بجا دیجیے، کھمبے بجائیے، کچھ بھی کیجیے. فائر ڈپارٹمنٹ کو اطلاع کیجیے، ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہے تو اس کو اطلاع کیجیے. یہ انفارمیشن کا ایک ملٹی ڈائمینشنل سلسلہ ہے کہ انفارمیشن آپ نے اپنے ہائر اپس کو بھی کرنی ہے اور اپنے ڈاؤن لائن لوگوں کو بھی کرنی ہے. تو انفارمیشن کا پہلو جو ہے یہ دوسری ذمہ داری ہے. تیسری چیز آتی ہے ریسٹرکشن. اب ریسٹرکٹ کیا کرنا ہے کہ آپ نے الیکٹریسٹی مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دینی ہے، گیس کے ویلو بند کر دینے ہیں، انرجیز کتنی قسم کی بھی ہوں وہ سب آئسولیٹ ہوں گی، ریسٹرکٹ ہوں گی. آپ جگہ چھوڑ دیں، وہاں سے نکل جائیں، محفوظ مقام کی طرف جائیں، جاتے ہوئے دروازے بند کرتے جائیں، لاک نہ کریں انہیں، تاکہ کمپارٹمنٹیشن ہو جائے کہ ایک ایریے کی آگ دوسرے ایریے میں نہ جائے، ایک ایریے کا دھواں دوسرے ایریے میں نہ پھیلے. اس لیے آپ نے دروازے بند کرتے ہوئے جانا ہے. اور جب آپ پھر دوسرا، آج میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے انڈسٹری کے دوست جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ریسٹرکشن ان پر بھی آتی ہے کہ ہر ادارے کا، ہر آرگنائزیشن کا ایک اسپوکس مین ہوتا ہے، ایک پبلک ریلیشن آفیسر ہوتا ہے. وہ بات کرنے کا مجاز ہے. آج ایک میڈیا اسٹارم ہے، چاروں طرف یوٹیوبرز موجود ہیں، سوشل میڈیا ہے اور ہمارے آرگنائز چینلز بھی ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں. تو ہمیں انٹرویو دینے کی سب کو ضرورت نہیں ہے. جو آفیشلی لوگ ہیں اس بات کے لیے ڈیزگنیٹڈ وہی بات کریں. یہ ریسٹرکشن بھی ضروری ہے کہ اداروں کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ لازم ہے. اور چوتھی اور آخری بات، اگر آپ ٹرینڈ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، آپ بجھا سکتے ہیں تو دین ای اسٹینڈ فار ایکسٹنکشن. آپ آگ بجھائیے یا بجھانے مت کیجیے. اور اگر آپ ٹرینڈ نہیں ہیں تو پھر ایویکیویٹ فرام دا سین آف انسیڈنٹ، آپ وہاں سے نکل جائیے اور محفوظ مقام پر پہنچ جائیے. تو FIRE، فائنڈنگ، انفارمیشن، ریسٹرکشن اینڈ ایکسٹنکشن، ایک کوئک فارمولا ہے. یہ 4 جناب آپ نے سن لیا کہ کیا کیا اقدامات فوری طور پہ کرنے چاہیے. اچھا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آگ ایسے وقت لگتی ہے کہ جب پھیل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب آگ کافی بڑھ چکی ہے. تو ایسے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کمبل یا کوئی ایسی چیز اس کو گیلا کر کے جناب آپ اس کو ڈال کے آگ پہ سے پھیلانتے ہوئے بھاگ جائیں. لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ اتنا ٹائم ہوگا کیونکہ دھواں وہ ذہن کو معاف کر دے گا؟ کیا پانی اس کا استعمال کر سکیں گے؟ یہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس میں آگ بجھانے کی فطرت کے کچھ اصول ہیں. فائر بریگیڈ کا پانی ہو، کوئی ایکسٹنگویشر کا استعمال ہو یا کوئی سسٹم ہے، وہ آگ بجھا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فطرت کا جو رول کام کر رہا ہے، اصول کار فرمائے، ان اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آگ صرف 3 ہی طریقوں سے بجھے گی اور تینوں میں سے دیکھ لیجئے کون سا مناسب ترین ہے اس وقت. پہلا ہے کولنگ. آپ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی تپش کو کم کرنے کی کوشش کیجیے. فائر بریگیڈ یہی کرتا ہے، ہم پانی پھینکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دوسری چیز ہے سمدرنگ. پہلی ہم نے ٹھنڈا کیا، دوسرا آگ کو ہم نے اس کا گلا گھونٹا.
उसकी सांस बंद कर दें। ऑक्सीजन की मुसलसल फराहमी आग के फैलने का सबब बनती है। जैसे मैंने गुजारिश की कि दरवाजे बंद करते हुए जाइए। आप अगर कोई ब्लैंकेट डालते हैं तो फायर को असल में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन काट रहे हैं। अगर आपके कपड़ों में आग लग गई है, आप जमीन पे रोल कर जाते हैं, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को काट रहे होते हैं। तो ये दूसरा उसूल है आग का गला घोंटने। अब मुमकिन आपके उस माहौल के अंदर माइनर मेजर चीजें जो भी फायर है कि आप समझ कर सकते हैं उसकी। और तीसरी है स्टारवेशन के आग को भूखा मारे। आग को राशन की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। जो चीज जल गई सो जल गई, जो बच गई है उसको साइड पे कर लें। जलती चीज छोटी है उठा के बाहर फेंक दीजिए, और अगर वो बहुत बड़ी है तो फिर जो बच गई है उसको बचा लीजिए। उसको बचा ली। उसको बिल्कुल। अच्छा, एक आग जो है वो आमतौर पे लोग कहते हैं कि बिजली से लगती है, या जो कहीं से कनेक्शन इस तरह के लूज़ होते हैं वहाँ पे जो है वो आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट जिसको कहा जाता है। उस आग पे पानी भी ग़ालिबन नहीं फेंका जा सकता, या कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा स्केरी, बड़ा खौफनाक टॉपिक है फायर। ये बहुत डिटेल में जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आग तो कहीं भी किसी भी जगह से लग सकती है। आज की जो इस वक्त हादसात की जो एनालिसिस हैं, जो तजिए हैं, वो ये बताते हैं कि 70% आग की वजह इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिकल जो क्राइसिस है उसकी वजह से ये ख़तरात और बढ़ गए हैं कि अब घरों में हमारी स्टेट सप्लाई जो है वो इलेक्ट्रिक भी मौजूद है। हमने जनरेटर भी रखा हुआ है, यूपीएस भी लगा हुआ है, सोलर भी है, पड़ोस से कुंडा भी लिया हुआ है। और ये सारी चीज़ों के साथ जो इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन है हमारा, कि कहीं वायरिंग कंसील्ड है और कहीं प्रॉपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने नहीं, बल्कि खुद ही अपने तौर पे ये काम करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पे वाटर बेस्ड चीज़ें इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें जो हमारे और आग के दरमियान सर्किट बनाते हैं, पानी सर्किट बना देता है, तो इसलिए हम ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और उसको ब्लैंकेट करने की कोशिश करेंगे, और बुनियादी बात की एनर्जी को आइसोलेट करेंगे हम। इसीलिए आपने देखा होगा फायर फाइटर के पास एक फायरमैन एक्स होती है, ये हम घर में भी रख सकते हैं। अच्छा। एक ऐसी कुल्हाड़ी होती है कि जिसको रबर इंसुलेशन होता है उस पर, और वो तेज धार होती है और इलेक्ट्रिक केबल्स को काटने का काम बड़ी तेजी से करती है। तो ये हम इलेक्ट्रिक की सप्लाई लाइन को डिस्कनेक्ट कर दें। और तीन चीज़ें जो आग की बड़ी वजह इस वक्त बन रही हैं, जो डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह फायर की ये बनती है, यानी मेंटेनेंस का इशू है बेसिकली। जब हम एक चीज़ को लगा दिया और उसकी कोई एसओपी नहीं है कि उसको रोज़ाना की बुनियाद पर, हफ्ते, महीने और साल की बुनियाद पर क्या चीज़ें चेक करनी है, मेंटेनेंस का पहलू कमज़ोर रहने की वजह से ये आग या बाकी मशीनरी जो भी है ये हादसात का सबब बन जाती है। नंबर वन। दूसरी चीज़ जो है हमारी मेंटेनेंस के बाद हाउस कीपिंग है। जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए, जिसको जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ किसी सूरत में उसको नहीं होना चाहिए। सफाई निस्फ़ ईमान है। माहौल को अपने हम जितना तरतीब वार रखेंगे तो हादसों से बचेंगे। और तीसरी चीज़ है हमारे रवैये, हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द प्रॉब्लम बेसिकली। वो कुछ नहीं होता यार, तू कर दे काम को, हमें जल्दी है बहुत ज़्यादा, अच्छा ये सामान यहीं रख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नो, इस तरह की ये जिम्मेदारियाँ कि हमारा मेंटेनेंस, हमारी हाउस कीपिंग और हमारे एटीट्यूड, हमारे रवैये, ये तीनों हादसात की बड़ी वजूहत है। बिल्कुल जनाब। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो ये भी जानेंगे कि आजकल बहुत सारे घरों के अंदर सिलेंडर्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह से भी आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जा सकता है, और दीगर बात भी करेंगे। लेकिन आप भी हमें कॉल करके सवालात कर सकते हैं 11-11-107 पर, और व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं 03398107 पर। जनाब, बात से बात हम कर रहे हैं, और जैसा कि कुछ देर पहले हमने ज़िक्र किया था कि हमारे जो मौज़ूआत हैं जिसमें हम आग बुझाना, आग की ट्रेनिंग, आग की आगाही, ये तमाम चीज़ें जिस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब हो कैसे सकती हैं? क्या इसके मामलात हैं? हमारे साथ सईद जदून साहब मौजूद हैं जो इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात कर रहे हैं, और यकीनन क्योंकि एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं इस पूरी सूरत-ए-हाल पे, ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते रहे हैं, और आजकल स्कूल और कॉलेजेस में भी ये सिलसिला जारी है। क्योंकि हमारे पास एक कॉल आई मोहम्मद खान साहब की नाज़िमाबाद से, और उन्होंने ये बात की कि जनाब कनाडा हो या दीगर जो यूरोपीय ममालिक हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग बाकायदा दी जाती है कि अगर कहीं पे आग लग जाए तो क्या हिफाजती इक़दामात करने चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। तो जनाब सईद जदून साहब, क्या पाकिस्तान में भी
کچھ اس طرح کے ادارے ہیں جو لوگوں کو آگاہی فراہم کریں یا آپ لوگ بھی ٹریننگ وغیرہ فراہم کریں؟ بہت خوبصورت جی اور بڑا نازک پہلو والا سوال ہے یہ. آج کا بچہ کل کا باپ ہے، آج کا بچہ کل کا معمار ہے، اس نے ٹیک اوور کرنا ہے. ماڈرن ورلڈ کے اندر اس وقت لوگ اپنے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی جو ہے فائر اسٹیشن پہ کرتے ہیں. ہوں، اس کی چائلڈ ہوڈ میموریز کے اندر، اس کے بچپن کی جو یاداشتوں کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کلچر نہیں ہے کہ فائر اسٹیشن پریزنٹیبل نہیں ہے کہ ان کے اندر لوگ جائیں اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو وزٹ کروائیں. بچے کو ہیلمٹ پہنائیں، اس کو واکی ٹاکی پہ بات کروائیں، اس کو گاڑی کا سائرن سنائیں، بس اس کے لیے یہ بہت ہو جائے گا. لیکن بچوں کو کی تربیت بہت ہی نازک اور حساس معاملہ ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کے ساتھ بڑی خالص و پیور صفت ہوتی ہے ایسی. یہ چیلنج قبول کرتا ہے. بچے کو جس چیز سے منع کیا جائے وہی کام کرے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو ماچس سے کھیلنے سے منع کبھی نہ کریں، بالکل نہ کریں. آپ نے منع کیا وہ سیدھے کرے گا. آپ بچے کی ایکسس سے دور کرتے ہیں اس کو. بچے کو ماچس ملنی نہیں چاہیے. اور تربیت کا جہاں تک معاملہ ہے، وفاقی شہری دفاع کا ایک محکمہ ہے، وفاقی شہری دفاع ہی نہیں بلکہ صوبائی شہری دفاع بھی ہے، سول ڈیفینس ایکٹ ہے پاکستان میں. اس کے تحت تربیت کا اہتمام ہوتا ہے. ہمارا وفاقی شہری دفاع جو ہے وہ صوبائی دارالحکومتوں اور تمام انڈسٹریل سٹیز ہیں، ان میں ان کے اسکول ہیں اور راؤنڈ دا ایئر ان کی ٹریننگ چلتی ہیں. اور اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں حضرات بھی ہیں، اور سب کی ٹریننگ وہ دیتے ہیں. پروونشل سول ڈیفینس جو ہے وہ انڈسٹریز کے اندر وہ جاتا ہے اور مختلف لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے. یہ مینڈیٹری ہے، لازم ہے. اسکولوں میں جانے والا سلسلہ جو ہے، اب اتنے سسٹمز آف ایجوکیشن آ گئے ہیں کہ گورنمنٹ کا ٹیکسٹ کچھ الگ بورڈ ہے اور دوسروں کا الگ ہے. کہیں ویسٹرن ہے، کہیں ایسٹرن ہے، کہیں کانوینٹ ہے، کہیں مشنریز ہیں. مختلف قسم کے اسکول اینڈ سسٹمز چل رہے ہیں. کہیں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایک سلیبس کم از کم تحفظ کا، سلامتی کا، یہ فار آل ہونا چاہیے. یہ اپنے طور پہ رکھا جائے. اس پہلو میں یقیناً کمزور پہلو موجود ہیں. ہم نے اپنی جو اس وقت کمپنی ہے میری ریپڈ سیفٹی پرائیویٹ لمیٹڈ، اس کا جو CSR ہے، اس میں جب ہم طلباء کے پاس جب جاتے ہیں تو بنیادی یہ کام شروع کیا ہے کہ ایک کلرنگ بک بنا لی ہے جس میں فائر فائٹر ہے، فائر بریگیڈ کی گاڑی یا فائر ٹینڈر یا فائر ٹرک کہتے ہیں، فائر ایکسٹنگوشر ہے، اس کا ہیلمٹ ہے، فائر فائٹر کی تصویر ہے. اس میں کلر بھرنے ہوتے ہیں اور اپنے پرنسپل سے سائن کروا کے اور وہ ہمیں بھجوا دیتے ہیں بک. ہم اسے جونیئر فائر فائٹر کا سرٹیفکیٹ ایوارڈ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ بچوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پر کہ یہ چیزیں کی جائیں. اور دنیا میں بچوں کی تربیت کے لیے دنیا کا سب سے بڑا جو اس وقت فائر سیفٹی کا ادارہ ہے وہ NFPA ہے، نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن آف امریکہ. اس کا ایک کارٹون کیریکٹر ہے، بڑا مشہور کیریکٹر ہے، اور وہ بچوں کے لیے اور وہ فائر سیفٹی سکھاتا ہے. اس کا نام ہے اسپارکی، SPARKY، اسپارکی دا ڈاگ. یہ تمام سیف ایکٹ اور ان سیف ایکٹ آپ کبھی اسپارکی کا کارٹون دیکھیں گے تو بڑی تربیت فراہم کر رہا ہے. تو یقیناً بچہ ایک ہمارا بڑا سینسٹیو آڈینس ہے اور اس پہ کام کرنے کے لیے بے تحفظ بہت ضرورت ہے. اور جو ابھی آپ نے بتایا کہ سول ڈیفینس کے تحت جو ہے وہ آگاہی فراہم کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا اور آگاہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کہاں پہ اس طرح کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے یا دی جا رہی ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاص توجہ دی جا رہی ہے. آپ اگر دیکھیں تو شہر کراچی میں بڑی بڑی عمارتیں اس وقت بن رہی ہیں، رہائشی عمارتیں بن رہی ہیں، کاروباری تجارتی عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی فائر اور سیفٹی کے انتظامات اس طرح سے نہیں کیے جا رہے. بڑی بڑی عمارتوں کے اندر، تجارتی عمارتوں کے اندر آگ لگی، کئی دن تک نہیں بجھ پائی، کولنگ کا عمل جاری رہا، اور یہ لیکن اس طرح سے قابو نہیں پایا گیا. اگر گلستان جوہر کا اگر ہم ذکر کریں، ہمارے شہر کا ایک ایسا علاقہ جہاں پہ بہت ساری رہائشی عمارتیں موجود ہیں، وہاں پر اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال کئی دفعہ ہو بھی چکی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، تو اونچی عمارتوں سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس جو سائیکل وغیرہ ہے یا اس طرح کی مشینری ہے وہ اس کی بھی ہمیں کمی نظر آتی ہے. تو ایسے میں کیا اقدامات لینے چاہیے اور جو عمارتیں اس طرح بنائی جا رہی ہوتی ہیں اس کے لیے کیا فائر کے انتظامات ہونے چاہیے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جو کوئی تعمیر کسی قسم کی بھی جہاں ہوتی ہے اس کے لیے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو بائی لاز ہیں ان کے اندر سیفٹی کے بائی لاز موجود ہوتے ہیں. بالکل. تو کسی بھی مکان کو بنانے سے پہلے اس کا ایک تصور جو ہے وہ نقشے کی صورت میں لایا جاتا ہے اور اس نقشے کو کہیں سے اپروو کرایا جاتا ہے. اس میں سیفٹی کی لائن ڈرا ہونی بڑی ضروری ہے. کراچی میں 4 منزلہ اور اس سے اوپر کی عمارتیں لگ بھگ 40,000 پلس مائنس ہو چکی ہیں.
اور ان میں سے جو محفوظ عمارتیں ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1000 جی. سے کم عمارتیں ہوں. ہم. 2 سیڑھیاں نہ ہوں ہم. تو آپ جو ہے ایک ڈیتھ کیج کے اندر ایک موت کے پنجرے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے اپنے تمام ونڈوز کے اوپر سیکیورٹی کو ڈومینیٹ کر دیا، ان کے اوپر ہم نے لگا دی گرلز. بینگ اے پروفیشنل فائر فائٹر جتنی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملی ہیں زیادہ تر وہ ونڈوز کے پاس ملی ہیں کہ وہ جیل کی سلاخیں پکڑ کے کھڑا ہے، باہر نکل نہیں پایا. گراؤنڈ فلور کی حد تک تو گرل سمجھ میں آتی ہے، اوپر کیوں؟ سنگل ڈویلنگ، ڈبل ڈویلنگ، 1 منزلہ 2 منزلہ عمارت کے بعد اوپر شروع ہوتی ہے ہائی رائز بلڈنگ. ہائی رائز بلڈنگ جاتی ہے 75 فٹ تک، 7ویں منزل تک. 75 فٹ تک ہائی رائز بلڈنگ ہے. اس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں اسکائی اسکریپرس، فلک بوز عمارتیں. فائر بریگیڈ کی گاڑی کا پانی 75 فٹ سے اوپر جاتا ہی نہیں ہے. اچھا. یس، جب وہ اپنے پریشر سے جو نوزل سے پانی اوپن ایئر میں پھینکے گا تو اس میں ونڈ پریشر ہے، اس میں گریویٹیشنل فورسز ہیں، کوفیشنٹ لاسز ہیں، بہت سارے اور فطرت کے عوامل کا فرمائیں. 75 فٹ سے اوپر چاہے آپ نیوکلیر پمپ لگا دیں اوپن ایئر میں نہیں پھینک سکتا. ہاں، انکلوزڈ پائپس کے ذریعے آپ اس کو 700 فٹ تک لے جائیں، 7000 فٹ تک لے جائیں گے، جائے گا. ہائی رائز بلڈنگز آر لائک اے شپ. شپ کو باہر سے کبھی مدد نہیں آیا کرتی. عمارت کے اپنے سسٹم ہونے بڑے ضروری ہیں. اس کے انڈر گراؤنڈ ریزروائر ہو، اس کے اندر پمپس لگے ہوئے ہوں، اور فائر بریگیڈ بھی ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال کر سکے، اپنے آپ کو کپل کر لے، کنیکٹ کر لے اس کے ساتھ. ایویکویشن کا جہاں تک معاملہ ہے کہ آپ ہائی رائز بلڈنگ سے لفٹ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو آنا ہوتا ہے سیڑھیوں سے. مہذب لوگ دنیا میں کہیں اگر ٹورزم میں جاتے ہیں، کہیں ٹورسٹ وغیرہ، تو وہ 2nd فلور تک میکسیمم رہائش لیتے ہیں. اس کے اوپر کا کمرہ مل رہا ہو تو وہ ہوٹل چینج کر دیتے ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی ہمیں نکلنا تو بائی فٹ ہے، ہم لفٹ استعمال نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں مختلف قسم کی دنیا میں ہیں. اب اسکیپ شوٹس آ رہے ہیں، مختلف قسم کے ریمپس لگ رہے ہیں، سلائڈنگ پولز ہیں. مختلف طریقوں سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے. کسی بھی عمارت کو آپ کو ود ان کپل آف منٹس، اور بہت رعایت دے دیں تو 3 منٹ میں خالی کرنا ہے. ہم اپنی اس عمارت میں جائیں اس وقت بیٹھے ہیں، اگر 12 منزلہ عمارت کے ٹوٹل آکوپینٹس کتنے ہیں، ان کو ابھی اگر نکالنا پڑ جائے تو وہ سچویشن، میرا خیال ہے کہ ہمارا تخیل جتنا مضبوط ہوگا، تصور جتنا مضبوط ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو تب ہمیں اندازہ ہوگا. ہائی رائز بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاطوں کی ضرورت ہے. اس کی ڈرلس کی ضرورت ہے، تربیت. ہر بلڈنگ میں کم از کم ان کی ایک ایسوسیشن بنی ہوتی ہے ہر بلڈنگ کی، وہ اپنے طور پر کوئی اس کی ارینجمنٹ کریں. اس کے لیے پاکستان میں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو کاسٹ کر رہے ہیں مختلف ادارے ہیں، فائر کی ایسوسیشنز ہیں وہ کرتی ہیں، ہم کرتے ہیں. ایک کال کے فاصلے پر ہیں، آپ بلوائیے. انشاءاللہ تربیت میکس دا مین پرفیکٹ، پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. ایک دفعہ کریں گے فائر ایکسٹنگوشر کا استعمال، ایک دفعہ ایک پف آپ دیں گے تو آپ کا کانفیڈنس ہو جائے گا. میں سوال کا آج حق آپ کا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال میں آپ سے کر دوں. کیا آپ نے کبھی فائر ایکسٹنگوشر استعمال کیا؟ ایک دفعہ تھوڑا سا استعمال کرنے کا موقع ملا، لیکن چونکہ صحیح طرح سے ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے، گائیڈ نہ کیے جانے کی وجہ سے، اور دیکھیں جب جیسی آگ لگتی ہے تو فوری طور پہ ہم رسپونڈ تو کرے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے اس کو کریں. جی، تو یہ ایک ضرور ایک پرابلم بنا. لیکن اس کو گزارش یہ جی کہ ہمارے گھر نامکمل ہیں، اپنے گھروں کو مکمل کیجیے، سیفٹی ڈیوائسز اینڈ گیجٹس رکھیے. فائر ایکسٹنگوشر یہ بوتل والا جن ہے. ہماری بچپن سے خواہش تھی کہ ایسی بوتل ہمارے پاس بھی ہو جس میں جن بند ہو. یہ وہ جن ہے جو ہمارے دشمن کو دوست بناتا ہے. دوبارہ اپنی بیٹیوں بہنوں کو جہیز میں فائر ایکسٹنگوشر ڈالیں، فرسٹ ایڈ باکس ڈالیں. اس کو کلچر بنائیں. شادی بیاہوں میں کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ اس کو گفٹ دیں فائر ایکسٹنگوشر. ہم تو برتھ ہم اور ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ سوائے فائر ایکسٹنگوشر اور اسموک ڈیٹیکٹر کے کوئی چیز شادی میں تحفے میں نہیں دیتے. اچھا، یہ ضروری ہے کہ کلچر رہا. اور جناب اپنا کراچی FM 107، جہاں پر ہم نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آگ پر قابو پایا جائے، بلکہ بہت سارے اقدامات جو ہیں وہ سید جدون صاحب نے ہمیں بتائے بھی ہیں کہ ہمیں خود بھی اپنے طور پہ سیکھنا ہوگا کہ سیفٹی کس طرح سے کی جا سکتی ہے، آگ سے بچاؤ کس طرح سے کیا جائے. اور بہت پیاری بات انہوں نے کی کہ آپ اپنے جو بچیاں ہیں جب ان کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں تو جہیز تو بہت سارے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آگ سے بجھانے کے اگر آلات آپ ان کو دیتے ہیں تو یقیناً وہ بھی ان کی کام آئیں گے، ان کی نسلوں کے کام آئیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ اس جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک جن کی طرح ہے جو بے قابو ہو سکتا ہے، اس کو کیسے قابو کیا جائے، کیسے قابو میں لایا جا سکتا ہے.
وہ بھی मुमकिन बनाया जा सकता है। तो जनाब ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, आगाही हमारी तरफ से आपको दी जाती रहेगी। उसके लिए सुनते रहिए और देखते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़।